لیکن محاذ ذرائع کی کیفیت ہے سلمان صاحب، اس میں ملک کا کیا ہوگا یہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ آج ٹاپک کچھ زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور یہ بات تو درست ہے کہ یہ دائروں کا سفر ہے، اور جو بات ملک کی معیشت کی گئی ہے کہ جس ملک کے حکمران اس بات پہ فخر کریں کہ جی فلاں ملک سے بھی ہمیں قرض مل گیا، فلاں ملک سے بھی مل گیا، فلاں ملک سے ہمیں انہوں نے 1 سال کی مہلت دے دی ہے، یہ ہے دراصل قرضوں کی معیشت۔ ایگزیکٹلی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو انقلابی گورنمنٹ آئی تھی اس نے ایک قرضوں پہ کمیشن بنایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قرضوں پہ یہ کمیشن یہ بتائے گا کہ آج تک کتنے قرضے لیے گئے، کہاں خرچ ہوئے، کس نے لوٹ مار کی، کس نے کمیشن لیے، اور جب 3.5 سال کے بعد کھاتہ کھلتا ہے تو جتنے انہوں نے لیے تھے ان سے دگنے انہوں نے لیے۔ بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ آج جس طرح یہ بات کی گئی ہے اس میں میرا خیال پاکستانی قوم کو بھی اپنا ایک رول ضرور ادا کرنا چاہیے۔ یہی ہے نا کہ یہ بدلے کا بخار ہے، کبھی ان کا چڑھ جاتا ہے کبھی ان کا چڑھ جاتا ہے، اس میں لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ اور وہی لوگ ہیں، دیکھیں یہ بات وہی لوگ ہیں، پہلے 2 پارٹیوں کو کہا گیا کہ یہ کرپٹ ہیں، پھر جو نئے آئے انہوں نے کرپشن کے نئے رجحانات متعارف کروائے۔ تو بات یہ کہ پاکستانی قوم اگر اپنے اندر ایک تحریک پیدا کرے اور یہ فیصلہ کر لے کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں انہیں ہم نے نہیں منتخب کرنا تو معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جو کہا گیا کہ جی میرا خیال ہے کہ ایک اخلاقی بحران بھی ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں، اور یہی سب سے بڑے تضادات ہیں جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے دیانتدار بن کے آئے نا، ان سے مایوسی اس لیے زیادہ ہوئی کہ ان کے تضادات بھی زیادہ تھے، کہ جو دوسروں پہ الزام لگا رہے تھے کہ جب ان کی باری آئی ہے تو سب کچھ ان کا بھی نکل آیا اور وہ زیادہ بدنامی کا باعث بن گیا۔ لیکن ہم ممکنہ آپشنز کی بات کر رہے ہیں، خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جی آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں